الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ مبارک و مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں چل رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والا انتہائی سعادت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ آج کی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالی نے روز محشر کی جو منظر کشی فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان تجھ پر ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی، اسے قوت سماعت، قوت بصارت عطا کی اور پھر انسان کو دنیا میں بھیجا۔ دو جہان ہیں انسان کی زندگی کے، ایک وہ کہ وہ جو 9 ماہ اپنی ماں کے بطن میں رہا، پھر اللہ رب العزت نے اس جہاں سے اپنے بندوں کو اس جہاں میں منتقل کیا، یہاں پہ آیا، اللہ رب العزت نے اسے طاقت دی، قوت دی، اس کی ٹانگوں میں، اس کی ہاتھوں میں، اس کی گوشت ہڈیوں میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت، توانائی اور قوت دی کہ وہ اپنے قدموں میں چلنے لگا، اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، اپنے کانوں سے سننے لگا۔ یہ قوت اور طاقت مل گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی۔ پھر جب اس نے اس جہاں کو دیکھا، اس جہاں کی رنگینیوں کو دیکھا، اس جہاں کی وسعتوں کو دیکھا، بلند و بالا پہاڑ دیکھے، وسیع و عریض زمین دیکھی، تپتے صحرا دیکھے، بلند و بالا آبشار بلندیوں سے گرتے دیکھے، سورج کی روز چمک دیکھتا رہا، چاند کا نور اور روشنی دیکھتا رہا، ستاروں میں جھلملاہٹ دیکھتا رہا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا چلا گیا، کھوتا چلا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس انسان نے اس شے کو بھلا دیا، فراموش کر دیا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اسے یہ طاقت اور قوت اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی۔ وہ یہ بھول گیا جس عقل و شعور پر، فہم و دانش مندی پر وہ آج فخر و غرور کر رہا ہے، اپنی جوانی پر عصمت و غرور و متکبر ہے، وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اسے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ وہ تو کچھ نہ تھا، اسے کچھ نہ ہونے سے اللہ نے کچھ کر دیا۔ اس میں طاقت نہ تھی، اللہ نے بے طاقت، توانا اور قوت عطا فرمائی۔ اسے اس اندھیرے والے
سمجھ بیٹھا کہ یہ سب یہ کرائے کا ذمہ دار میں ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو اتنی قوت بھی نہ دی تھی کہ وہ خود سے اس دنیا میں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے وسائل بنائے، وسیلے بنائے، ماں باپ کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بندے ہم تجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں، ہمارے تجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تو ہماری بندگی کر، میرا بندہ بن کر اپنی زندگی کو گزار۔ لیکن اس دنیا میں آ کر حضرت انسان نے، جسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ رب العزت نے تکریم کا تاج سجا کر جس انسان کو دنیا میں بھیجا، اس نے وہ تاج خود اپنے سر سے اتار کر رکھ دیا، بس پشت ڈال دیا، اللہ کو فراموش کر دیا، احکام الہیہ کو فراموش کر دیا، یکسر رب اور رب کے احکامات کو بھلا کر اس دنیا کی عارضی اور فانی رنگینیوں میں کھو گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو پکارتا رہا، میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے میں نے کس لیے بھیجا تھا؟ تیرا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ کہ تو میری منشا اور میری رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ رب کی پکار صدا پکارتی رہتی ہے اپنے بندے کو، لیکن ہم ہیں انسان کہ جو اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میرے بندے تو اس چار زندگی میں، فانی زندگی میں تو کچھ بھی کر لے، ایک روز تو نے کچھ سے نہ کچھ ہو جانا ہے، تجھے موت نے آ لینا ہے۔ موت انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے کہ جیسے انسان کا رزق اسے تلاش کرتا ہے، اسے موت کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ چاہے زیر زمین ہو، چاہے آسمان کی بلندیوں پر ہو، چاہے پانی اور دریا اور سمندر کے سینے پر سوار ہو، موت سے وہاں پر بھی آ جاتی ہے۔ انسان کا موت سے چھٹکارا نہیں۔ پھر اسی چھوٹے سے گھڑے میں ہر انسان کو ڈال دیا جاتا ہے، جس میں امیر بھی جائے گا، جس میں غریب بھی جائے گا، جس میں وہ بھی جائے گا جو بھوکا رہا کئی روز، اسی گھڑے میں وہ بھی جائے گا کہ جس کے لاکھوں اربوں کروڑوں کے بینک بیلنس میں ہے، اس کی جگہ بھی ہوتی ہے، جس کے محلات ہیں اس نے بھی وہی جانا ہے، جس کے سر پر رہنے کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی چھت نہیں، اس نے بھی اسی چوکھٹ پہ جانا ہے، اسی در پہ جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو، جب حشر کے دن تمہیں اٹھایا جائے، حشر برپا ہوگا، عالم یہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے منظر کشی فرمائی، فرمایا گیا کہ جب تمہیں حشر کے دن اٹھایا جائے گا، کیفیت اور حال یہ ہوگا، افراتفری کی کیفیت یہ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا، ہر ایک دوڑ رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائی کو نہیں پہچانے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا محبت والا ہوتا ہے، میاں بیوی کا انکار کر دے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی۔ اور اس زمانے میں اور جہان میں جان دینے والے دوست جو کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر تیری عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حشر کا دن ہوگا، دوست دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کا نہ رہے گا، اولاد والدین کی نہ رہے گی، والدین اولاد کے نہ رہیں گے، خونی رشتے دار سب پانی ہو جائے گا، ہر رشتہ بھلا دیا جائے گا، ہر ایک پر اپنی کیفیت والی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس فرقے، اس کیفیت کے اندر حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو تانبے کی طرح گرم کر دے گا۔ زمین تانبے کو جب جلایا جائے تو اس کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تانبے کی طرح زمین ہوگی۔ ایک دن قیامت کا اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور رب کائنات سورج کو سوا نیزے پر کر دے گا۔ سوا نیزہ سمجھانے کے لیے بڑھ جائے، مطلب انتہائی قریب کر دے گا۔ نیچے سے زمین چل رہی ہوگی، اوپر سے آگ حرارت برسا رہا ہوگا، تپش برسا رہا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، کہیں ہوا کا وجود نہ ہوگا۔ انسان اپنے ہی پسینے میں، اپنے آدھے جسم سے بھی اوپر تک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ یہ کیفیت، یہ حال ہوگا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، آگ کی تپش ہوگی، سورج کی حرارت ہوگی،
اس روز کچھ نہ ہوگا، ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گی. وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت بڑے قہار اور جباریت والے موڈ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر نبی کے پاس امتیں جائیں گی، ہر رسول کے پاس امتیں جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، سب کے پاس سب کی طرف سے انکار ہوگا. آخر میں تاجدار کائنات آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تمام انبیاء اور امتیں مل کر آئیں گی تو تاجدار کائنات آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی دن کے لیے. حضور نے فرمایا سوائے عرش کے سائے کے کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. صحیح حدیث مبارک. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرش کا سایہ سب لوگوں پر ہوگا؟ سب پر ہوگا؟ آقا ارشاد فرمائے نہیں، 7 لوگوں پر، 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس سارے منظر میں اللہ رب العزت ساری دنیا سے ہٹا کر 7 قسم کے لوگوں پر اس افراتفری کے عالم میں اپنے عرش کا سایہ فرمائے. انہیں سایہ نصیب ہوگا عرش، باقی کسی کو نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جنہیں رب کائنات اس وقت بھی اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے، اپنی رحمت میں چھپا لے گا. وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ تاجدار کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جسے اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا فرمائی، حاکمیت دی، حاکم بنایا، اور وہ حاکم بننے کے بعد قوم سے، امت سے، جو بھی اس کے ماتحت تھے ان سے عدل و انصاف کرتا. عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے میں ہو. اب یہ لفظ حکمران کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی تھوڑی میں وضاحت کروں. صرف حاکم وہ نہیں جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے کسی کنٹری کا، کسی ملک کا، نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ وہ بھی ہے، لیکن اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جگہ کا، کسی بھی طور پر اگر حاکم بنائے، کوئی صوبے کا گورنر ہے تو وہ بھی حاکم، کوئی وزیر ہے تو وہ بھی حاکم، کوئی کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا مالک ہے تو وہ وہاں کا حاکم ہے، کوئی کسی ادارے کا بڑا منتظم ہے تو وہ وہاں کا حاکم ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں تو وہ اپنے گھر کا حاکم ہے. حدیث مبارکہ کا وسیع مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عادل حاکم ہوگا، انصاف والا فیصلہ کرنے والا ہوگا، حکم الہی کے مطابق اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوگا، روز محشر جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات ایسے عادل حکمرانوں کو سب سے اٹھا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. اور جب عدل اور حکمرانی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام آقا دو جہاں کے نام جو زبانوں اور ذہنوں میں آتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ راتوں کو اٹھ کر خدا کی قسم قیامت تک کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے بھر کے حکمرانوں کو یہ درس دیا، سبق دیا کہ لوگوں اگر حکمرانی کا طریقہ سیکھنا ہے تو عمر سے سیکھو، عمر سے سیکھو. آپ ساری رات دن بھر لوگوں کے کام کاج میں لگے رہتے، رات بھر عبادت کرتے، جو وقت ملتا تو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. کہیں کوئی بھوکا نہ سو رہا، کہیں کوئی پیاسا نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی کتا بھی پیاسا ہوتا آپ نے فرمایا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جاتا. عادل ہمارا زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں، ایک بار زلزلہ آیا، کوڑا مبارک آپ کا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا، آپ نے کوڑا اٹھایا اور زمین پر زور سے مارا اور زمین کو یہ لفظ کہے، تاریخی جملے کہے، اے زمین کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا تو جو تو تھر تھر کام رہی ہے؟ اگر تجھ پہ عمر نے عدل کیا ہے تو ٹھہر جا. یہ جملے کہنے سے زلزلہ رک گیا، زلزلہ رک گیا. حضرت عمر بن خطاب
اب دیکھیں عدلوں کا یہ عالم ہے جب کیفیت نزع طاری ہوئی. حدیث مبارکہ روایت میں آتا آپ کے صاحبزاد حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں سر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر ہے. آخری وقت آنکھوں سے اشک جاری ہے. کہہ رہے ہیں عمر ہلاک ہو گیا, عمر ہلاک ہو گیا. یہ لفظ وہاں سے ادا ہو گیا. عبداللہ ابن عمر سر پہ ہاتھ پھیرتے, بابا جان, ابا جان, آپ تو عدل کرنے والے, آپ کیوں رو رہے؟ اے عبداللہ تو ایسا کر, کیونکہ طاقت نہیں تھی, نزع کی کیفیت طاری ہو چکی. فرمایا عبداللہ تو ایسا کر, میرے سر کو مٹی پہ ڈال دے. زمین پر مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عمر, ان کے زانوئے مبارک پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر مبارک. فرمایا میرا سر مٹی میں رکھ دے. کہنے لگا ابا جان میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا سر زانوں سے اٹھا کر مٹی میں رکھ دو. حضرت عمر بن خطاب غصے میں آئے اور کہنے لگے عبداللہ تجھے جو حکم دے رہا ہوں تو وہ کر. وہ گھبرا گئے. انہوں نے اپنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر اٹھا کر زمین پر رکھا. جب سر رکھا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ زمین پر, اپنی ناک اور اپنا چہرہ مٹی پر ملنے لگے. اپنا چہرہ اور اپنی ناک زمین پہ ڈال کر ملنے لگے اور یہ الفاظ بلند آواز سے کہہ رہے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے کہ مولا اگر تو نے عمر کو نہیں بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے. عمر کو نہیں بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے. خوف کا عالم دیکھے, آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے ہونا دیکھے, اس قبر کی اندھیری رات کا خوف دیکھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے امت کی بخشش ہوتی ہے, جن کے صدقے, جن کے عدل و انصاف کے صدقے امتوں نے درس لیا ہے, سبق سیکھا. ان کے خوف خشیت کا عالم دیکھے. مولا اگر تم نے عمر کو نہیں بخشا, نہیں مغفرت کی تو عمر ہلاک ہو جائے. یہ جملے کہتے رہے اور روح قفس سے انسری سے پرواز کرتے. وہ عمر اگر عدالت سیکھنی ہے تو عمر سے سیکھ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عادل حکمران, عادل حکمران وہ عرش کے سائے میں ہوگا. سب سے پہلا سایہ عمر پر ہوگا, اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلا ان پر ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کسی نہ کسی جگہ کا حاکم بنایا, کسی کو مسجد کا بنایا, کسی کو مدرسے کا بنایا, کسی کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا بنایا, کسی کو اپنے گھر کا بنایا, کسی کو کسی کمپنی ادارے کارخانے کا بنایا, کسی کو کسی علاقے کا بنایا, کسی کو کسی تھانے کا بنایا, کسی کو کسی صوبے کا بنایا, اور کسی کو پورے ملک اور وطن کا بنایا, اور کسی کو پوری امت کا بنایا. ہر حاکم اپنے طور پر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اگر عدل کرے گا تو حشر کی گرمی سے بچ جائے, اس تپتے ہوئے تانبے کی طرح پگھلتے ہوئے زمین سے بچ جائے. دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دوسرا سنیں, حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت اس وقت عرش کا سایہ عطا فرمایا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص, وہ نوجوان کہ جو اپنی نوجوانی میں عبادت گزار ہے, نوجوانی میں اللہ کو یاد کرتا. ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب عمر گزر جاتی ہے 40-50 برس کے بعد, آج کل تو وہ بھی گئے, ہماری تو بدقسمتی اتنی ہوئی کہ ہم تو اس سے بھی گئے, لیکن جب آخری عمر کا دور آتا ہے, جب جسم اور پٹھے اور کمزور پڑ جاتے ہیں, آنکھوں کی بینائی کم پڑ جاتی ہے, دنیا کی لذت اور رنگینیوں میں اب وہ پہلے جیسی جوبن نظر نہیں آتی, تو تب بندہ مصلی پر آتا ہے. اس پر بھی آ جائے تو بڑی بات ہے, اس وقت بھی آئے تو رب پھر بھی اٹھا کے گلے سے لگا, اپنی وہ رب کی رحمت گلے سے لگا لیتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کی پٹھوں میں طاقت ہو, جس کی آنکھوں کی بینائی میں طاقت ہو, جس کی سماعت و بصارت میں قوت ہو, جس کی عقل و شعور میں دانش اور فہمندی ہو, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے حیائی کو ترک کر کے, وہ دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار کے اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کو ایسا نوجوان اتنا پسند ہے
اکثریت جو ہے سب نوجوان. آقا علیہ السلام حقیقت میں ہم سب کو پکار رہے کہ میرے بندوں، میرے امتیوں، میرے غلاموں، وہ نوجوانی کا تہجد وہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ نوجوانی میں رات کے پہر اٹھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن ہم 2 بجے تک تو فلمیں دیکھتے ہیں، ایمان سے بتائیں، 2:30 بجے تک، رات کو 3 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں یا دیگر معاملات ہمارے رہتے ہیں. ہم 3:30 بجے رات کو سوتے ہیں تو کہاں سے؟ تہجد تو بڑی دور کی بات، ہم فجر کے لیے نہیں اٹھتے، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تہجد تو بڑی دور کی بات. تیسرا، وقت کم ہے نہیں تو سب گفتگو اسی پر ہو جائے گی، میں بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تیسرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسرا وہ شخص کہ جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اور وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا. وہ مسجد سے جاتے ہیں تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مؤذن اللہ اکبر کی صدا، محبوب کی آواز آئے اور وہ مسجد میں دوڑتے ہوئے چلے. جن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمازوں میں اٹکا رہے، اللہ کی محبت میں سجدوں میں اٹکا رہے، مسجد میں اٹکا رہے. آج ہمارا دل دیگر جگہوں پہ اٹکا رہتا ہے. مسجد میں آئیں گی تو بادل ناخواستہ ہی آتے، جمعہ کی نماز کے لیے بڑی مشکل سے آتے. جن لوگوں کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان پر اپنی عرش کا سایہ رکھے گا. چوتھا شخص وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جو اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ، وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو رات کی تنہائی، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے ہو تو ہو سکتا ہے ریاکاری نہیں، اکیلے تنہائی مولا کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے اشک روا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہوگی کہ حشر کے دن اس گرمی کے عالم میں، اس تپتے ہوئے ماحول کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن ان سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اس کے 4 ہو گئے. 5 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ دو لوگ کہ جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، صرف اور صرف. آج ہم بھی دوسروں کو دوست رکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ فلانی غرض پوری ہو جائے، فلانا مفاد پورا ہو جائے، دنیاوی مفادات دکھا دے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہم لوگوں سے تعلق بڑھاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی تعلق بڑھائے تب بھی یہی وجہ ہوتی، کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، نہیں، میرے امتیوں، انسان تو وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور اس کی محبت کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5واں وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ رب العزت انہیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے. 6واں شخص وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور اتنا چھپا کر خیرات کرتا ہے، اپنا نام نہیں آنے دیتا، اتنی چھپا کر اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے کہ اسے خود کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کتنی خیرات کی، کتنا صدقہ کیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا صدقہ کرنے والا، ایسا شفیع شخص اللہ کو بے حد پسند، بے حد پسند، جو مجبور مغلوب لوگوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اتنا خرچ کرتا ہے اور اس قدر چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ داہنے سے خرچ کرے تو باہنے کو خبر نہیں ہو. حضور نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں عرش کا سایہ. وہ جو منظر ہوگا وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. ساتواں اور آخری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے کہ کسی شخص کو کوئی بہت حسین و جمیل عورت، صرف حسین و جمیل نہیں، مالدار بھی ہو، اچھی حسب و نسب والی، معاشرے میں عزت و مقام رکھنے والی، حسین و جمیل اور مالدار عورت کسی شخص کو اپنی جانب بلائے، اس کو دعوت دے، اپنی جانب بلائے، اور وہ آگے سے وہ شخص اس کو صرف یہ کہہ کر روک دے اور اس بے حیائی سے رک جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جملہ کہے کہ میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، مجھے اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہے، جو یہ جملہ کہے گا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو روز محشر اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جو بے حیائی سے رک جائے، تمام معاملات درست ہونے کے باوجود بھی، ہر ایک سے بچ جانے کے باوجود بھی، صرف خوف الہی سے، اس بد عمل سے، اس بد کرداری اور فحش بات سے بچا لے اللہ کا خوف، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص بھی روز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں. آج ہمارا حال دیکھ، ہم فحاشی، بے حیائی اور بد کرداری کا موازنہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کریں تو میں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایک آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، کسی دوسرے سے نہیں، اپنے ضمیر سے ہم بات نہیں کر سکتے آنکھ اٹھا کر. فحش، فحاشی اور بد کرداری کا ہمارا حال یہ ہے. پھر بھی ہم امید رکھیں، امید آقا دو جہاں پہ ضرور رکھیں، لیکن یہ تو ذہنوں میں ہم رکھیں کہ تاجدار کائنات جب حشر کے دن ہمیں دیکھیں گے، کاش کہ وہ کہہ دیں کہ ہمارے میرے غلام ہیں، لیکن خدا ہم اتنا تو غور کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ حضور کہیں گے کہ یہ وہی بد کردار آ رہا ہے جو میری غلامی کے نعرے لگاتا تھا، یہی فحاشی پھیلانے والا آ رہا ہے، یہی بد کردار اور خبر بھی کیا کرنے والا جنہیں میری غلامی کے نعرے بھی لگاتا رہا. مجھے ایمان سے بتائیں اگر حضور نے وہاں پر پہچاننے سے انکار کر دیا تو وہاں کوئی اور سہارا ہے؟ حضور کی پہچان اور معرفت نہیں ملی اور جو اعمال کا ٹوکرا ہم اپنے سروں میں اٹھا کر وہاں لے کر جائیں، اس کے بعد کوئی امید ہے نہیں. حضور کی شفاعت پہ کوئی سوال نہیں، میرے آقا کے کرم پہ کوئی سوال نہیں، اولیاء کی شفاعت و رحمت پہ کوئی سوال نہیں، لیکن سوال ہمارے کردار پر ہے، سوال ہماری فحاشی اور ریانی پر ہے، سوال ہمارے زندگی گزارنے کے دو طریقوں پر ہے. اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. یہ مضمون سارا اس لیے باندھا کہ ماہ شعبان المعظم کی مبارک راتیں اور دن گزر رہے ہیں، آخری ایام، آنے والا مبارک سعادتوں والا مہینہ ماہ رمضان مبارک ہے. ہم آج سے تیاری کریں، اپنے ظاہر کو پاک کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اپنے اندر و باہر کو پاک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ مولا ہم نے اپنی کوشش کی اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی، اپنے باطن کو پاک کرنے کی، اب جو کمی رہ گئی ہے مولا تو اپنی رحمت سے پاک کر. جب اس کیفیت اور حال میں جائے تو جو کمی رہ جائے وہ اللہ پوری کر دیتا. اللہ رب العزت کی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ رب العزت جہاں خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.